بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میری کلپ یہ خالصتاً ملت شیعہ امامیہ اثنی عشری حضرات کے لیے ہے جو قرآن و اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو حجت مانتے ہیں۔ یہ کلپ عبادت خانے کے سلسلے میں بنانا بہت ضروری سمجھا، وہ اس لیے کہ یہ بعض حضرات یہ عبادت خانے کے منشاء وقف کو جو تبدیل کر رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے حقائق لاؤں۔ ڈاکومنٹری پروف ہے، یہ یعنی مکمل ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے۔ تو میں RTI کے تھرو آپ کے وقف بورڈ سے حاصل کیا ہوں، ارچند کے ابھی کئی ایک کاغذات جس کو ہم طلب کیے ہیں وہ ابھی نہیں ملے ہیں۔ جو ملے وہ آپ حضرات کے سامنے میں لا رہا ہوں، اور دوسرے حضرات انہیں سمجھے کہ ہم یہ کسی پر اعتراض کر رہے ہیں، اسی لیے میں آغاز ہی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خالصتاً ملت شیعہ امامیہ اثنی عشری حضرات کے لیے ہے جو قرآن اور حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے معتمد کمیٹی کی جانب سے ایک آپ کے لیٹر جاری کیا گیا تھا۔ یہ لیٹر آپ حضرات یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بوصول سادس تختہ منتخب کتاب الاوقاف موسومہ معتمد کمیٹی عبادت خانہ دارالشفا، نشان 985، مورخہ 27 اپریل 1953 عیسوی۔ یہ مشمولہ مثل نشان 8/2، صیغہ اندراج سن 1950 فصلی۔ عرض ہے کہ منتخب کے خانہ نمبر 2 و 10 میں، یہ خانہ نمبر 2 اور 10 وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ 2 و 10 میں عبادت خانہ زیر بحث کے تعلق سے لفظ مسجد، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، لفظ مسجد درج فرمایا گیا ہے، حالانکہ یہ لفظ وقف نامے وغیرہ میں کہیں اس عمارت کے متعلق استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ وقف نامہ بھی آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ لفظ اس ادارے کے لیے جو اس عمارت کے انتظامات وغیرہ کے تعلق سے مقرر ہے، نیز اس کے قائم مقامان کو آئندہ دقتوں اور خواہ مخواہ کی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ کون سا لفظ؟ مسجد، جو لکھے ہیں منتخب من جانب آپ کے واقف نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقف بورڈ کی کوتاہی، وقف بورڈ کی نہ صرف لاپرواہی بلکہ ان کی جہالت ہے، یہ جس کی بنیاد پر یہ منتخب ترتیب دی ہے۔ تو چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ عمارت زیر بحث کو لفظ مسجد بریکٹ میں ہے۔ مسجد بریکٹ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تعلیم یافتہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بریکٹ کس کی طرف سے ہوتا، کہیں آج تک بھی استعمال نہیں کی گئی، اس لیے کہ مسجد کے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کا اطلاق عملاً اس عمارت پر کہیں نہیں، اس کا بات کا جو لفظ ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، دیا گیا۔ عبادت اور دیگر مذہبی تقاریب کی سرانجامی کے علاوہ اس عمارت میں ایسی چیزیں بھی ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی جو بلحاظ احکام شرعی مسجد میں نہیں کی جا سکتی اور نہ ہو سکتی ہیں۔ منتخب میں اس لفظ کا وجود بعض افراد ملت کو اس کا موقع دے گا کہ وہ اس عمارت میں ان امور کے سرانجامی میں مزاحم ہوں جو مسجد میں نہیں کیے جا سکتے، اور ایسی مزاحمت
ملت میں نفاق اور تنازع کی موجب بن جائے گی۔ ان خطرات کے مد نظر استدعا ہے کہ منتخب میں دونوں مقامات مذکورہ بالا پر سے لفظ مسجد کو حذف فرما کر منتخب کی ترمیم فرمائے اور محکمہ جات عہدیداران و اشخاص متعلقہ کو اس ترمیم سے مطلع فرما دیا جائے تاکہ یہ عمارت آئندہ کے خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ فقط معتمد کمیٹی عبادت خانہ، یہ معتمد کمیٹی عبادت خانہ کون ہے؟ جو واقف نے جو 10 ارکان بنائے تھے ان میں کا ایک فرد ہے یہ ان کی جانب سے یہ لیٹر جاری ہوا۔ اس منتخب کے کالم نمبر 2 پر کیا لکھا ہے؟ عبادت خانہ، بریکٹ میں مسجد لکھے ہیں، یہ بریکٹ میں، یہ وقف بورڈ کی کوتاہی ہے، یہ وقف بورڈ والے، کیونکہ ان کو عاشور خانوں سے نفرت ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہمارے عاشور خانے، بارگاہیں، درگاہ، امام باڑے، یہ سب آپ کے فروخت کر دیے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے کتنے عاشور خانے بچے، تو چنانچہ یہ لوگ کیا ہے، صرف اور صرف یہ کہتے ہیں نہیں بھائی عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو جاننا چاہیے کہ یہ اوقافی جائیداد ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کے لیے وقف کی گئی ہیں۔ یہ تو ایک میں دلیل دے چکا جو معتمد کمیٹی خود بتا رہے ہیں۔ یہ وقف نامہ وہ بھی آپ حضرات اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، پڑھیں اس کو۔ لیکن اس میں بھی وقف نامے میں واقف نے یہ تحریر فرمایا کہ افراد ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کی رقمی امداد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کریں جس میں ملت مذکور کی عبادت کا انسلام اور اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس عزا و جشنائے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام کا انعقاد ہو۔ جی تو یہ عبادت خانہ کس لیے وقف کیا گیا ہے؟ اس میں صراحت عبادت خانہ دارالشفا، یہ وقف نامے میں کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ عبادت خانہ دارالشفا کی تکمیل اور اس اراضی کے ایک ٹکڑے پر ان 5 کتاب ملگیوں کی بھی جو عمارت عبادت خانہ دارالشفا سے ملق ہیں اپنے مذکورہ بالا باہمی تصویر اور اقرار کے مطابق کلیتاً اپنی ذاتی صرفے اور خالصتاً ملت شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی مؤقر رقمی امداد سے تعمیر کی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی تحریر فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا ملگیوں کی تعمیر ہم نے بطریق و صرفہ مذکورہ بالا اس غرض اور نیت سے کی کہ ان کی آمدنی سے عمارت موسوم و معروف عبادت خانہ دارالشفا کے قیام بقا اور صیانت کے اخراجات کی سربراہی میں مدد ملے۔ اصولاً دیکھا جائے تو جس وقت کے اس کی تعمیر ہو رہی تھی عبادت خانے کو جب درخواست دی گئی تھی، وقف بورڈ کا یہ فریضہ بنتا ہے، وہ ذمہ داروں کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ فوراً آ کر وہ تعمیر کو روکیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کے ملگیاں کہاں پر ہیں۔ وہ ملگیاں کیوں وقف کی گئی؟ تاکہ اس سے جو آمدنی ہے وہ آمدنی ہوگی تو اس کی بقا، صیانت، اخراجات کی سربراہی میں مدد ملے۔ تو چنانچہ یہ بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو وقف نامے میں کہیں پر بھی آپ کے مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہی ہے بات یہ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کے لیے ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں وقف ایکٹ ہے، یہ وقف ایکٹ میں آغاز میں اس لیے کہا یہ صرف خالصتاً یہ میری کلپ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کے لیے ہے۔ اس وقف ایکٹ کے یہ سیکشن 3 ڈیفینیشن، یہ اس کے سیکشن 3 میں لکھا ہے شیعہ وقف مینس اے وقف گورنڈ بائی شیعہ لا، جو شیعان علی علیہ السلام ہیں، یعنی جو اثنا عشری ہیں، ان کا لا صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث ہم اس کے پابند ہیں۔ تو چنانچہ یہ شیعہ لا کے تحت رہنا شیعہ جائیداد ہے۔ اب آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں ایک حدیث دے رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ وسائل الشیعہ سے، تو چنانچہ
حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا مسجدوں پر وقف کرنا جائز ہے؟ مسجدوں پر وقف کرنا جائز ہے؟ 5 ملیاں تھی، یہ ذہن میں رہے، جائز ہے؟ فرمایا جائز نہیں ہے، کیونکہ مجوسیوں نے اپنے آتش کدوں پر وقف کیا تھا۔ جی یہ ایک حدیث میں پیش کر چکا ہوں۔ اگر وہ عبادت خانہ مسجد ہوتی تو واقف وہاں ملیاں نہیں بناتے تھے۔ یہ دوسری دلیل ہے یہ۔ جی یہ دیکھیں آپ، یہ من لا یحضرہ الفقی، جی جو محمد اللہ میں بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری بکس ہے، یہ من لا یحضرہ الفقی، جی اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مساجد کے لیے کوئی جائیداد وقف کرنے کے لیے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مجوسی آتش کدوں پر جائیدادیں وقف کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب یہاں پر عبادت خانے کے تحت 5 ملیاں تھیں، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا، شیعہ لا سے چلنا چاہیے۔ تو چنانچہ ہم شیعہ لا کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ وہ عبادت خانہ تھا، عبادت خانہ ہے، عبادت خانہ رہے گا۔ اب آپ اس اسکرین پر سروے رپورٹ بھی دیکھ لے سکتے ہیں۔ عبادت میں نماز ہے تو سروے رپورٹ میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، مجالس کا ہے، جشن کا ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، اعمال ہونا چاہیے، یہ نماز ہونی چاہیے، عیدین کی نماز ہے وہ بھی ہونا چاہیے، مجالس ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے۔ نماز ہو رہی ہے لہذا وہ مسجد، یہ غلط ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر نماز نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں نماز ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی خانوں میں بھی جو ہے نا نماز ہوئی ہے۔ یہی عبادت خانہ جب اس وقت منہدم کیا گیا تھا، زیدی منزل میں نماز ہو رہی تھی، تو پھر زیدی منزل کو بھی مسجد بولیے، زیدی منزل کو مسجد بولیے۔ یعنی یہ وقف کیا گیا ہے، خاص طور پر یہ عبادت خانہ وقف کیا گیا ہے عبادات کے لیے۔ ان عبادات میں نماز شامل ہے، جی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بعض بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین سمجھنے والے اشخاص یہ کریں کہ نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں زمانے سے نماز ہو رہی ہے، تو نماز ہو رہی ہے تو کیا مسجد ہو جاتی؟ اگر کوئی آپ کے جو ہے لڑکی آپ کے مردانہ لباس پہن لے تو میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے مردانہ لباس پہنی ہے تو لہذا وہ مرد ہو جائے گی۔ یہ عجیب آپ کی حجت ہے غیر ضروری کی۔ تو چنانچہ جو عاشور خانہ ہے وہ عاشور خانہ رہے گا، جو بارگاہ ہے وہ بارگاہ ہے، جو امام باڑہ ہے امام باڑہ رہے گا، جو امام باڑہ امام باڑہ، جو مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واقف نے اپنے وقف نامے میں کیا رکھا ہے، یہ اہم ترین چیز ہے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ تو جو حضرات کے جو زیادہ اپنے کو جینیس بتا رہے ہیں، جو مجھ سے آپ کے ان کی گفتگو ہوئی، تو وہ بہرحال یہی دلائل بار بار دینا چاہتے، عرصے دراز سے وہاں پر نماز ہوتی بھی آ رہی ہے، عرصے دراز سے تو فرق نہیں پڑتا، عرصے دراز سے مجالس بھی ہو رہے ہیں، جی جشن بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب فرمائیے اب کیا کہیں گے؟ جیسے کہ جب آپ خلوت جائیں گے تو وہاں پر عاشور خان حسینی الگ ہے اور مناقب علی علیہ السلام الگ ہے۔ جو مناقب علی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے تعمیر کی ہے، تو مناقب علی علیہ السلام میں صرف اور صرف وہاں پر ولادت کے موقع پر جشن ہوا کرتے ہیں، اور جو عاشور خانہ ہے وہاں پر مجالس ہوتے ہیں۔ واقف کے منشا کو پڑھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی میں اس سے قبل پیش کر چکا ہوں کہ قول معصوم کی روشنی میں کہ وقف کیا ہوتا ہے۔ جب وقف کرنے کے بعد واقف بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ہے اہمیت مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری میں۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں میں۔